بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ رمضان المبارک تقوی کا مہینہ ہے، یعنی تقوی کو اختیار کرنے کا مہینہ ہے اور اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنانے کا مہینہ ہے۔ کل بات ہوئی تھی کہ تقوی کی کیا اہمیت ہے، تقوی کی اہمیت، تقوی کے فضائل۔ آج ہمارا عنوان ہے، جیسا کل ذکر کیا تھا، کہ تقوی ہے کیا، تقوی کس کو کہتے ہیں، اور کس کام کے کرنے سے آدمی صاحب تقوی بن جاتا ہے، یعنی تقوی والا یا متقی بن جاتا ہے۔ تو تقوی کے جو معنی ہیں، لغت میں جو تقوی کے معنی آتے ہیں، وہ تو بچنے اور پرہیز کرنے کے اور ڈرنے کے، دونوں معنی تقریباً ایک ہی ہیں۔ کسی چیز سے پرہیز کیا جاتا ہے تو پرہیز کرنا بھی کسی ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گلے میں درد ہے، گلے آ گئے ہیں، ٹونسلز بڑھ گئے ہیں، تو آدمی ذرا ٹھنڈے چیزوں سے، ٹھنڈے پانی سے پرہیز کرتا ہے، اور اس میں ڈر بھی شامل ہوتا ہے کہ اگر میں یہ پرہیز نہیں کروں گا تو پھر میری تکلیف بڑھ جائے گی اور صحیح ہونے میں تاخیر ہو جائے گی۔ تو تقوی کے معنی میں دونوں ہی باتیں آتی ہیں، کسی چیز سے بچنا، کسی چیز سے پرہیز کرنا، یا کسی چیز سے ڈرنا۔ تقوی کا اگر ہم آسان زبان میں، عام مفہوم میں اس تقوی کے معنی کو ذکر کریں تو تقوی کا آسان معنی یہ ہے کہ آدمی دین کے معاملے میں احتیاط کی چال چلے، کہ ہر وقت یہ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم چھوٹنے نہ پائے اور کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے مرقات، اس سے یہ خلاصہ لیا ہے میں دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ دین کے معاملے میں احتیاط کی چال چلے، کہ ہر وقت انسان کو یہ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم چھوٹنے نہ پائے اور کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے۔ تو یہ آسان سی بات ہے کہ آدمی جو ہے احتیاط کی چال چلے۔ زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو آدمی پورا کرے، ہر موقع پر، ہر وقت جو حکم انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس حکم کو آدمی پورا کرے۔ اور ہر موقع پر جو بھی کام کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جو بھی آدمی کام کرتا ہے، خواہ کسی سے بات کرتا ہے، کسی سے وعدہ کرتا ہے، کسی سے کوئی معاملہ کرتا ہے، کہیں دیکھتا ہے، کچھ سوچتا ہے، دل میں کسی بات کی منصوبہ بندی، خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کی منصوبہ بندی کرتا ہے، کہیں کوئی چیز ہاتھ سے پکڑتا ہے، کسی طرف چل کر جاتا ہے، کسی بات کو سنتا ہے، کسی بات کو کہتا ہے، غرض جو بھی کام کرتا ہے، ہر اس کام میں اس کام کو اس احتیاط کے ساتھ کرنا کہ اللہ کا کوئی حکم اس میں ٹوٹنے نہ پائے، اللہ کا کوئی حکم
اس میں ٹوٹنے نہ پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی کانٹے والی پگ ڈنڈی سے، کانٹے والے راستے سے گزرے ہیں، خاردار راستہ جس میں بہت سارے کانٹے ہوں اور اس سے گزرنا پڑے۔ تو انہوں نے کہا ہاں گزرا ہوں۔ تو پوچھا کیسے گزرے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو بھی اور اپنے جسم کو، کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے اور جسم کو بچاتے ہوئے گزرا ہوں۔ فرمایا ذاک تقوی، یہی تو تقوی ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے ہر کام میں یہی احتیاط کرے کہ اللہ کا حکم مجھ سے ٹوٹنے نہ پائے، کوئی اللہ کا حکم مجھ سے ٹوٹے نہ، کوئی چھوٹے نہ۔ ہم اگر بات کر رہے ہیں تو بات میں ہمارے یہ دھیان رہے کہ میری اس بات سے کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا، کسی مسلمان کی دل آزاری ہو رہی ہے، کسی مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے، کسی مسلمان کا پردہ فاش ہو رہا ہے، کسی مسلمان کی کوئی بات جو نہ بتانے کی ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ اگر میں کسی سے وعدہ کر رہا ہوں تو یہ ذہن رہے کہ کیا میں اس وعدے کو پورا بھی کر سکوں گا۔ کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہے، کسی بات کی حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں غلط بول دوں گا۔ تو یہ ہے تقویٰ کہ آدمی احتیاط کی چال چلے۔ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ یہ جگہ، یہ راستہ عورتوں کے لیے مخصوص ہے، لکھا ہوا ہے برائے خواتین۔ اب ظاہری بات ہے وہاں سے خواتین ہی جائیں گی، خواتین ہی آئیں گی۔ اب اس راستے کو دیکھنا، نگاہیں ڈالنا، ویسے ہی اچھٹتی ہوئی نگاہ، دیکھنے کی نیت سے نہیں، ویسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی نظر آئے تو پھر نگاہ ہٹا لیں گے۔ یہ احتیاط کے خلاف ہے، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ تقوی یہ ہے کہ معلوم ہے کہ یہاں سے کوئی عورت نظر آ سکتی ہے، آدمی وہیں سے احتیاط کرے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ آدمی تقوی کے درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ بعض حلال کاموں کو بھی اس وجہ سے، اس ڈر سے نہ چھوڑ دے کہ کہیں اس حلال کی وجہ سے میں حرام میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ ہمارے بعض اکابر کے ہاں مریدوں کو آپس میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، حالانکہ بات کرنا تو حلال ہے، کوئی منع نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، مگر ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی بات شروع کرتا ہے ضرورت کی بات، مگر جب بات شروع ہو جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ پتہ نہیں چلتا، کسی کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، کسی کی برائی شروع ہو جاتی ہے، اور نہ جانے کتنے دوسرے کاموں کی باتیں ہو جاتی ہیں، جن باتوں کو کرنا بھی نہیں چاہیے تھا وہ باتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے تربیت کے لیے احتیاطاً کہ بھائی یہ بات ہی نہ کریں، فی الحال جب تک تربیت نہ ہو جائے بات ہی نہ کریں۔ ضرورت کی بات کرنی ہے تو ضرورت کی بات کر سکتے ہیں، اور احتیاط کا تقاضا کہ آدمی ہر بات کرنے سے پہلے سوچ لے کہ اس بات کا کوئی فائدہ بھی ہے، کوئی نقصان تو نہیں ہے، آخرت کا نقصان، دنیا کا نقصان، کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا۔ دیکھیے اس کی مثال سمجھیے، عام ہمارے معاشرے میں جو اس کی احتیاط کی مثال، ایک آدمی کے فلائٹ کا وقت ہے، پرواز 5 بجے ہے، 5 بجے جہاز اڑے گا، تو وہ کتنے گھنٹے پہلے پہنچتا ہے؟ 2 ڈھائی گھنٹے، 3 گھنٹے پہلے پہنچتے ہیں، گھر سے پہلے نکلتے ہیں، 2-3 گھنٹے پہلے نکلتے ہیں کہ بھائی کم از کم 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے ہم وہاں پہنچ جائیں۔
ایسا نہیں ہوتا کہ فلائٹ تو ہے 5 بجے، آدمی کہتا ہے چلو 4:30 بجے نکل جائیں گے، آدھے گھنٹے میں 15 منٹ کا تو راستہ ہے، پہنچ جائیں گے آرام سے۔ میری ریل گاڑی کا وقت 5 بجے ہے اور میں 4:45 بجے گھر سے نکلوں، ایک 2 گھنٹے کی رعایت خیال کرتے ہیں کہ بھائی انٹرویو کا وقت ہے، 9 بجے بلایا ہے، 8 بجے سے آدمی لائن لگا کے کھڑا ہوتا ہے، آفس کھلنے سے پہلے بھی کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی کہیں مجھے دیر نہ ہو جائے اور پہلا ہی تاثر غلط نہ پڑ جائے۔ اوپر چھت کے اوپر مونڈیر نہیں ہے، بچہ چڑھتا ہے کہ کیا ضروری ہے کہ اگر چڑھے گا تو گرے گا ہی؟ ضروری نہیں ہے، مگر معلوم ہے کہ مونڈیر نہیں ہے تو بچے کو اوپر جانے نہیں دیتے، احتیاط کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ گر جائے۔ بس یہی احتیاط اللہ کے حکموں کے آگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا حکم ٹوٹ جائے۔ رات کو 2 بجے تک جاگ رہی، 3 بجے تک جاگ رہی، فجر کی نماز کے لالے پڑ گئے، تو مسلمان کوشش کرتا ہے کہ بھی رات کو ذرا جلدی سو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تہجد چھوٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری فجر کی نماز قضا ہو جائے۔ تو یہ احتیاط کی چال چلنے کو تقویٰ کہتے ہیں، اور یہ تقویٰ جو ہے یہ روزے سے حاصل ہوتا ہے، روزے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے تم پر جو فرض کیے گئے ہیں تم میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، کہ امید ہے کہ تم ان روزوں کے ذریعے سے تقوی والے بن جاؤ گے۔ اب یہ روزے سے تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں کل بات کریں گے کہ ہمارا روزہ کیسا ہونا چاہیے جو روزہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے، ہمیں احتیاط کی چال چلنا سکھا دے۔ دنیا میں جن احتیاطی تدابیر کو ہم اختیار کرتے ہیں، آج کل تو احتیاط سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے، سارا ماحول بنا ہوا ہے، لوگ گھر سے ماسک لگا کے نکل رہے ہیں، سینیٹائزر استعمال کر رہے ہیں، گھر میں آنے سے پہلے سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، بات چیت کرنے سے پہلے سب سے پہلا کام ہاتھ اچھی طرح دھوتے ہیں، کوئی نہ دھوئے تو اسے کہا جاتا ہے، دستانے پہن کر نکل رہے ہیں۔ جو احتیاطیں کی جا رہی ہیں یہ کس وجہ سے ہے، یہ پرہیز کس وجہ سے، یہ ڈر کس وجہ سے ہے؟ آج تو خوب سمجھ میں آ سکتی ہے یہ بات کہ صرف اس لیے کہ کہیں وہ بیماری، جس بیماری کی وجہ سے جان جا سکتی ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کہیں وہ نہ لگ جائے، اور جان نہ بھی جائے تو ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزرنا پڑے، اس سے تحفظ کے لیے یہ احتیاطی تدابیر۔ تو شریعت نے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں کہ ہم جو ہے احتیاط کریں، اور اسی کو تقویٰ بنایا ہے۔ حدیث میں اس کی ایک مثال بڑی اچھی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی چراگاہ کے کنارے پر چرتا ہے، جانور کو اگر آدمی چراگاہ کے کنارے پر چرائے، ہوتا یہ ہے کہ چراگاہیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، ایک آدمی کی چراگاہ، اس کے ساتھ دوسرے آدمی کی چراگاہ، درمیان میں ایک باڑ سی ہلکی سی ہوتی ہے، بانسوں کی باڑ لگا دیتے ہیں، وہ ایک علامت نشانی ہوتی ہے۔ اس طرح چراگاہیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے جانور کو کنارے پر لے جا کر چرائے گا تو امید ہے کہ اس کا جانور دوسرے کی چراگاہ میں بھی منہ مار دے گا، اس سے بھی چر لے گا۔ تو اس لیے دوسرے کی چراگاہ کے قریب جا کر چرانے سے بہتر ہے کہ آدمی احتیاط کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال چیزیں بھی واضح ہیں، معلوم ہے کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں، یہ بھی واضح ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں شبہ ہیں، بعض چیزوں کے بارے میں شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے، جائز ہے، نہیں ہے، بعض چیزوں کے بارے میں شبہ ہوتا ہے۔ تو اب فرمایا کہ اگر آدمی حرام میں پڑنے کے
ڈر سے شبے والی چیز کو چھوڑ دے گا تو کبھی حرام میں نہیں پڑے گا، کبھی حرام میں نہیں پڑے گا۔ اور اگر آدمی شبے والی چیز کو اختیار کرے گا تو حرام بھی گر جائے گا، جیسے میں نے بتایا، جیسے مثال آگے حضور کے سامنے اس حدیث کے آگے یہی مثال دی کہ اگر آدمی چراگاہ کے کنارے پر چرے گا تو یقیناً دوسرے کی چراگاہ میں منہ مارے گا، دوسرے کی چراگاہ میں منہ مارنا حرام میں پڑنا ہے، وہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کا چارہ آپ اپنے جانور کو کھلائیں۔ تو جو احتیاط کرے گا شبے والی چیزوں سے اور جو احتیاط کرے گا اپنے آپ کو حلال پر ہی رکھے گا، وہ شبے والی چیز پہ نہیں جائے گا، جو شبے والی چیز پہ نہیں جائے گا وہ کبھی حرام میں نہیں پڑے گا۔ تو یہ ہے احتیاط۔ تو بہرحال ہم کوشش کریں کہ احتیاط کریں کہ کہیں کوئی اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پائے، کوئی حکم چھوٹنے نہ پائے، جو کام کرنے کے ہیں وہ چھوٹنے نہ پائیں، اور جو کام نہیں کرنے کے ہیں وہ ہونے نہ پائیں، کوئی حکم ٹوٹ نہ جائے اس کے کرنے کی وجہ سے۔ باقی انشاءاللہ یہ روزہ اس تقوی کا سبب کیسے بنے گا یہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ اپنی رحمت سے دین میں ہمیں احتیاط چال چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ ہمیں تقوی عطا فرما دیجیے، اور یہ مبارک مہینہ تو ہے ہی تقوی کے حاصل کرنے کا، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اس مہینے میں تقوی سے آراستہ فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ساری زندگی متقی بن کر پرہیزگاروں کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی محبت، اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، ہم سب کو نیک اور صالح بنا دیجیے۔ یا اللہ یہ رمضان ہماری زندگی کی کایا پلٹنے کا سبب بن جائے، یا اللہ ترقی کا سبب بن جائے، دینی اعتبار سے بھی ترقی کا سبب بن جائے، یا اللہ دنیاوی اعتبار سے بھی بنا دیجیے، دنیا کو بھی بھلا بنا دیجیے، آخرت کو بھی بھلا بنا دیجیے، محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔